السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر وافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 7 پڑھی اور اس سبق میں ہم نے تنوین کا سبق پڑھا تھا، اور تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں، یہ بھی ہم سمجھے تھے، اور ہم نے پوری تختی کو اچھی طریقے سے ہم نے پڑھا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی سے متعلق ملتا جلتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ویسا ہی سبق ہے تو ابھی شروع کرتے ہیں تختی نمبر 8۔ ہم تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آپ بھی پڑھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکین۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با دو زبر بن کے۔ جیسے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، معاف کیجئے گا مجھے پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو گئی۔ جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جو تنوین اور نون ساکین ہے اس کی آواز جو ہے وہ یکساں ہوتی ہے۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکین، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے بتایا تھا یہ جو چھوٹا جیسا دال آپ دیکھتے ہیں اسی کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ لگ جائے اس کو حرف ساکین کہتے ہیں، یا ساکین والا حرف کہتے ہیں، سکون والا حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں یعنی کہ برابر ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ جیسے اگر لکھنے میں بھلے ہی یہ شکل ان کی الگ ہے لیکن ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کا جو وہ ساؤنڈ ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، جبکہ ہم حروف مدہ پڑھ رہے تھے ان میں بھی ان کی شکل جو ہے کھڑا زبر کھڑی زیر کی ڈیفرنٹ تھی، اور اس کی حروف مدہ کے الف واو یا کی ان کی شکل بھی بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن آواز جو ان کی بالکل سیم تھی، صرف شکل کا فرق ہے، اور ویسا ہی اس میں بھی ہے۔ تو خیر ہم شروع کرتے ہیں حروف مدہ، یہ معاف کیجئے گا تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکین کا سبق، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ والا حرف دیکھیے، یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیجئے۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نیچے پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ثا دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، ٹھیک ہے؟ اب ہے مشق، ٹھیک؟ تو اس کو ہم روانی پڑھیں گے، چونکہ آپ کو ہجا کرنا میں نے سکھا دیا ہے، کیسے ہجا کیا جاتا ہے آپ پچھلی تختیوں میں سیکھ چکے ہیں، تو اب اس کو روانی پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے، عادن، عادن،
سوء قریب فمن عظیم عظیم کن مرض مرض رسول شیئا غشاوۃ غاسق ہدن. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو دیکھیں گے یہ ہدن والا جو حرف ہے یہ یہاں پہ یا نہیں پڑھا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا ہم اگلی پٹیوں میں پڑھیں گے، قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ الف یا واو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہاں پہ جو ہے دال کے اوپر دو زبر ہی پڑھی جائے گی، یا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم یہ اگلی تختیوں میں پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، خیر اسی کے ساتھ آج کا آپ کا سبق جو ہے یہیں پہ مکمل ہوا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ موجود نہیں ہے، آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہمارا یو پی آئی آئی ڈی اور گوگل پے نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا سپورٹ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. مشق کیجیے، محنت کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.